بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ گزشتہ ہفتے بھی یہی عنوان تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام کے اس مقدس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس گھرانے میں یکے بعد دیگرے تسلسل اور تواتر کے ساتھ کئی ایک لوگوں کو اللہ پاک نے منصب نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی برادری میں، کسی خطے میں اللہ پاک کسی ایک اپنے بندے کو تاج نبوت سے سرفراز کریں تو پورے خطے کے لیے، پوری برادری کے لیے، پورے قبیلے کے لیے، پورے گھرانے کے لیے اور ان تمام اہل علاقہ کے لیے خود اپنے آپ میں بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کسی ایک خطے اور علاقے کے لیے عظمت کی بات کسی ایک پیغمبر کے وجود پانے سے ہو سکتی ہے، تو پھر غور کیا جائے اس بات پر کہ جس گھر میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں اللہ پاک نے یکے بعد دیگرے کئی ایک نبیوں کو وجود عطا کیا ہو، وہ گھرانہ کتنا معظم ہوگا، وہ خاندان کس قدر قابل قدر ہوگا، قابل احترام ہوگا اللہ اور اس کے بندوں کی نگاہ میں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اتنے عظیم گھرانے، اتنے عظیم خاندان اور اتنے عظیم قبیلے کا فرد جو اپنے آپ میں خود ایک جد امجد کی حیثیت رکھتا ہے، سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے، جو اپنے آپ میں نبی وقت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے اجداد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس کائنات کے موحد اعظم ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو ایسے حالات میں بیان کیا اور ایسے موقع پر انہوں نے اس کا اظہار کیا جب پوری کائنات اللہ کی توحید کے نظام سے پورے طور پر نامانوس تھی۔ انہوں نے ایسے وقت میں اپنا علاقہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، اپنی برادری، اپنے افراد چھوڑے جب پوری دنیا میں کوئی اللہ کی توحید کو نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے رخت سفر باندھیں، آپ کوچ کریں اور وہاں جائیں اس بستی میں جس کو وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے۔ چنانچہ یہ پہلا انسان ہے اس موقع پر کہ پوری دنیا، پوری زمین اللہ کی توحید سے ناآشنا ہے، اور اس اللہ کے بندے سے بحیثیت پیغمبر اللہ پاک ایک عظیم قربانی لے رہے ہیں، اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ علاقہ چھوڑا گیا، خاندان چھوڑا گیا، زمین چھوڑ دی گئی اور اپنے افراد چھوڑ دیے گئے اور ہجرت کی ہے خالصتاً اللہ کے لیے۔
اس عظیم پیغمبر کی نسبت رکھنے والے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. بھلا یاد کیجیے آپ اس وقت کو، وہ وقت جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو وفات کے قریب پاتے تھے. ان کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، سب کو جمع کیا. اور جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ کسی کے ذہن میں، خیال میں، فکر میں، عقل میں نہیں آ سکتا. اور ظاہر ہے کہ جس گھرانے کا یہ فرد یعنی سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے بچوں سے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہاں تو اس سوال کے جواب میں جو کچھ ملنا ہے جواب کے طور پر، وہ ہم سب جانتے ہیں کیا جواب ہوگا. پیغمبر کے گھر کے بچے کیا کریں گے؟ پیغمبر کی اولاد ان کے بعد کس کی عبادت کرے گی؟ پیغمبر کی اولاد ان کے بعد کس کی پوجا کرے گی؟ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جواب مانگا تھا، جو سوال کیا، اس کے نتیجے میں جو بچوں نے جواب دیا وہ وہی تھا جس کی وہ متلاشی تھے اور جس کی فکر ان کو کھائے جا رہی تھی. نعبد الہک و الہ آبائک، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اسی کی جو آپ کا رب ہے، آپ کے والد کا رب ہے، ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں. لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر کھائے گئی کہ آخر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری یہ اولاد اور میری یہ نسل شرک کا، اوہام کا اور اللہ سے باغی ڈگر کا شکار ہو جائے. دنیا کے ماہرین کو، اسکالرز کو، تاریخ داں کو اور اچھے لٹریچر کے جاننے والے اور پڑھنے والے افراد کو یکجا جمع کیجئے اور ان اللہ کے بندوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہیے کہ اس زمین پر لوگوں نے آج تک اپنی موت کے وقت جتنی وصیتیں کی ہیں اور جتنا انہوں نے اپنے اولاد کو، نسل کو سمجھایا ہے اور جتنا انہوں نے اپنے بچوں کو اخیر وقت میں جمع کر کے جو کچھ کہا ہے اس کو لٹریچر کی شکل دی جائے، اس کو تحریر میں لایا جائے، اس کو لکھا جائے. تو یہ گنہگار حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان نقل کرتا ہے کہ کوئی ایک کتاب نہیں اور دو چار کتابیں نہیں، دنیا میں جتنے لوگوں نے اخیر وقت میں وصیت کی ہے اگر ان سب کی وصیتوں کو جمع کی جائے تو ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار ہو جائے گا. مگر ان تمام تر وصیتوں میں کہیں آپ نہیں پائیں گے کسی نے یہ پوچھا ہو ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا تو قرآن کا حصہ خدا کسی شے کو بنائے، کسی بات کو بنائے، کسی ایسے واقعے کو قرآن کا حصہ اللہ پاک بنائے جو اپنے آپ میں پیچھے بہت سے موضوعات رکھتا ہو اور بہت سی پہیلیاں رکھتا ہو، تو اس کا مقصود امت محمد کی آگاہی ہے، امت محمد کو واضح کر دینا ہے کہ دیکھو پچھلوں نے یہ کام کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اتنی عظمتوں کے حامل افراد تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو کیا. اور تم اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنی فکر کرو کہ تم نے ان کے مقابلے میں کیا کیا. ان کے پاس تو عظمتیں تھیں، نبوتیں تھیں، تمہارے پاس وہ عظمتیں اور نبوتوں کا تو تصور ہی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ عظمتیں بھی نہیں ہیں جن عظمتوں کے حامل وہ افراد تھے. قرآن مجید نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو اور اخیر زمانے کی ان کی اس کیفیت کو اس لیے جمع نہیں کیا اور قرآن نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس کا مقصود کہانی بیان کرنا ہو، اس لیے کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے،
قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ تاریخ کے وہ حقائق جو ساری زمین پر آپ کو کہیں نہ ملے وہ قرآن آپ کو عطا کرے گا، لیکن قرآن تاریخ کے عنوان سے متعارف کی گئی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کے حوالے سے پیش کی گئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کا تعارف اس لیے زمین پر نہیں کرایا گیا اور قرآن پاک کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اپنے آپ میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کے گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ رکھتا ہے، بلکہ قرآن کو اس لیے متعارف کیا گیا کہ وہ انقلاب کی کتاب ہے، وہ توحید کی کتاب ہے، رسالت کی کتاب ہے، قرآن و سنت کی کتاب ہے، نظام مصطفیٰ کو برپا کرنے کی کتاب ہے، اللہ کی توحید کا ڈنکا سارے عالم میں بج جائے اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ ساری دنیا، پوری کائنات شرک سے، اوہام سے، باطل پرستی سے اور باطل کی پوجا سے اور غیر کے چنگل سے نکل کر اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، رب کے ایک ہونے، اس کی ربوبیت کو، اس کی وحدانیت و سمدانیت کو تسلیم کرے۔ اس لیے قرآن کو اس کی کتاب کی شکل میں نازل کیا گیا اور اس کے نظام کو برپا کیا گیا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے آپ میں بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن ان سے یہ کہا گیا، ان کو یہ فکر کھائی، وہ اس بات کو لے کر پریشان ہوئے، آخر ہوگا کیا؟ میرے بعد میرے بچوں نے، میرے خاندان کے لوگوں نے اگر اس نظام سے روگردانی کی اور ایسا رہا کہ بچے اس نظام کو نہیں سمجھ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ نبوت کے اس گھرانے کا یہ فرد اپنے آپ میں اس بات کی فکر کر رہا ہے کہ اس کی اولاد کہاں کھڑی ہوگی اس کے جانے کے بعد، اور فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ اس وقت تک قبر سے نہیں لگے گی جب تک تم مجھے اس کا جواب نہیں دے دو گے، اور مجھے اس جواب کے نتیجے میں اطمینان حاصل نہیں ہو جائے گا۔ اب سوال ہے، کیا میں نے اور آپ نے اس بات کی فکر کی؟ کیا میرے آپ کے بچوں سے میں اور آپ یہ پوچھ پائے ما تعبدون من بعدی، ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور حضرت یعقوب نے تو یہ پوچھا، پھر قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، تو ہمارے پاس تو بطور تعلیم پہلے سے موجود ہے، صحت کے زمانے میں ہم نے یہ سن لیا ہے اور صحت کے زمانے میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور قرآن کی یہ تعلیم ہمارے پاس ہماری صحت کے زمانے میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اخیر عمر میں اور موت سے 2-4 گھڑی پہلے اس کو نہیں سن رہے ہیں، موت سے 2-4 منٹ اور 2-4 گھنٹے پہلے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنی صحت کے زمانے میں اس کو پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب پھر ہمارے سامنے کیا لاہ عمل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس میدان کی راہوں کو ہموار کریں۔ چنانچہ اگر بحیثیت قوم مجموعی سطح پر مسلمانوں کا گراف اس سلسلے میں جانچنے اور ناپنے کی کوشش کی جائے تو ہمارا مسلمان اس دنیا میں جتنا کمزور ثابت ہوا ہے، الامان الحفیظ۔ تعلیم کے عنوان سے اور بالخصوص اس تعلیم کے عنوان سے جس کا زاویہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیش کر کے گئے ہیں، اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمان نسل پرستی کا نام نہیں ہے، قومیت کے عنوان سے جینے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اور جیے گا، یہ کام کسی اور کو زیب دے گا، مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ اور مسلمان کسی قوم کی حیثیت سے زمین پر اپنے آپ کو متعارف نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ قومیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس تہذیب ہے تب، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے تب، ان کے پاس کلچر ہے تب اور نہیں ہے تب، وہ اپنے آپ کو متعارف کرائیں سو کرائیں، مسلمان اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک قوم کی حیثیت سے متعارف کرائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا اپنا ایک نظام ہے، مسلمان کی اپنی ایک زندگی ہے، مسلمان کو دیا ہوا جو نظام ہے اس کا وہ صرف
خود اپنی ذات میں مکلف ہو، ایسا نہیں ہے. اس کو تو ایسا داعی بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ اس کی زمین پر رہنے والے، اس کے پڑوس کے افراد میں بھی کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نہ ہو جو اللہ کی ذات عالی سے متعارف نہ ہو. میں نے اور آپ نے اس کی فکر کی، اور اگر کی تو کس درجے، اور نہیں کی تو کیوں؟ کیا میرے آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم جواب دے سکیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ وہ یہ کہیں گے کہ میرا گھر تو نبوت کا گھر تھا اور میں نے اپنے گھر کے بچوں کی اس زاویے سے فکر کی، اور تمہارے یہاں تو تصورات میں بھی یہ بات نہیں تھی، عظمتیں وہ نہیں تھیں، اور پھر تم نے اس کی فکر نہیں کی. اولاد جائے سو جائے، جائے جہاں جائے، جائے جیسے وہ رہے، اور جیسے اس کی اپنی زندگی گزرے سو گزرے. اولاد کی ہم نے اس عنوان سے فکر نہیں کی ہے جس عنوان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں باوجود نبی ہونے کی. میرے آپ کے بچوں کا حال آیا ہے. زمین پر فساد کے نام پر جو گل کھل رہے ہیں وہ کون سا ہے جس میں میری آپ کی قوم کا انوالومنٹ نہیں ہے؟ آپ غور کریں. اب کہاں تک شکوے بیان کیے جائیں اور کہاں تک آپ کو سخت سست کہا جائے. غور کیجئے اور اپنے آپ میں ایک عزم مصمم کے ساتھ اٹھیے، پلان کیجئے، منصوبہ سازی کیجئے، اور اپنے آپ میں ایک ایسا نظام برپا کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسل جب اس آیت پر پہنچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو وہ آپ کو دعائیں دے کر آگے بڑھے اور وہ کہے کہ ہاں ہم شکر گزار ہیں اپنے اجداد کے کہ انہوں نے ہمیں اس آیت کے تناظر میں جو نظام دیا ہے اس کے نتیجے میں ہماری بعد کی نسلیں بھی توحید کے نظام سے غافل نہیں ہوں گی. اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنی ذات میں جینے سے کام بالکل نہیں چل سکتا کہ میں اور آپ اپنے لیے جیتے رہیں، اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کے لیے جیتے رہیں. اس سے کام بالکل نہیں چلے گا. اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ میں اور آپ اپنے دن اور رات کا ایک نظام الاوقات ترتیب دیں اور یہ طے کریں کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کا تصور، آپ کا تخیل اور آپ کی عقل یہ کام کرتی ہے کہ مدرسے میں آپ نے بچے کو بھیج دیا اور بھیج کر جو اس کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں یہ بات وجود پا جائے گی، ناممکن. آپ نے یہ تصور کیا کہ ہم نے بچے کو جماعت میں بھیج دیا اور جماعت کا جو اپنا ایک وقت ہے اس وقت میں یہ بات وجود پا جائے گی، ناممکن. آپ کا تصور یہ ہے کہ آپ نے کسی شیخ وقت کے حوالے کیا اور ایک خاص وقت میں بچے اس تہذیب کو اور اس فکر کو اوڑھ چکے اور پھر وہ ان کے تعلیم کے نتیجے میں وجود پا جائے، ناممکن. باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بحیثیت باپ اپنی اولاد کو وقت دے. اس لیے کہ جماعت میں جب آپ بھیجیں گے اس وقت وہ 18 سال کا جوان ہوگا، اور شیخ وقت کے یہاں جب بھیجیں گے تو بھی بلوغ کے بعد کا زمانہ ہے. اور اب بات آتی ہے نیچے اتر کر مدرسوں کی. تو مدرسوں کا جو گراف ہے اور مدرسوں کا جو پرسنٹیج ہے اور مدرسوں میں جانے والی جو تعداد ہے وہ 1، 1.5 اور اس وقت بس 2%. اس سے زیادہ مسلمانوں کے بچے مدارس کے حوالے نہیں ہیں. آپ جائیے پورے ملک کا سروے کیجئے، دیکھیے اور پڑھیے اور پھر غور کیجئے. اگر 2% بچوں پر آپ قناعت کر رہے ہیں کہ 2% بچے مدارس کے حوالے ہیں اور ان کے ذہنوں میں، ان کے عقل میں، ان کے فکر میں بچپن میں یہ بات کھول دی جائے گی اور ان کو یہ پڑھا دیا جائے گا ما تعبدون من بعدی، تو وہ 2% بچے ہیں. 98% نسل آپ کی میری پھر ایسی باقی رہ جاتی ہے جو اس پہلو سے ناآشنا اور غیر متعارف ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا اگر کوئی مضبوط ترین حل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنی دوستی کی دنیا سے نکلیں، اپنے ان غیر ضروری مشاغل سے نکلیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں نے اور آپ نے چاہت اور خواہشات کے نام پر ان کو جگہ دی ہوئی ہے. ہاں اگر میں نے آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے آپ کے بعد میری اولاد کس سمت جائے گی تو باطل نے جو منصوبہ سازی کی ہے
اور جو پلان تیار کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگلے 10 15 20 سالوں کے بعد اس زمین پر سوائے کفر کے کوئی دوسری شے نظر نہیں آئے۔ یہ اللہ جانتے ہیں کہ ہوگا کیا، لیکن آدمی حالات کے تناظر میں بات کرتا ہے، اور یہ جملہ کہہ کر جان نہیں بچائی جا سکتی کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ بہت بڑے ہیں۔ ہاں ہاں اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن یاد رہے اگر آپ اپنی تمام تر باتوں کو اور تمام تر ان کاموں کو جن کے لیے آپ کو پابند بنایا گیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خدا پر ڈال کر آزاد ہو جائیں گے، تو پھر ضرورت نہیں تھی جنگ بدر کی، احد کی، حنین کی، تبوک کی۔ ان جنگوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خندق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بدر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں محمد الرسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، احد کے میدان میں دیوانوں کے سر کٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی یہ بات کہہ سکتے تھے اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور میرے آپ کے مقابلے ان کی زیادہ سنی جاتی، اس لیے کہ وہ پیغمبر اعظم تھے، وہ محمد الرسول اللہ تھے، زمین ان کے لیے سجائی گئی تھی اور ساری کائنات کی رعنائیاں ان کے صدقے میں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو جگہ نہیں دی۔ وہ خود اٹھے، اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے، ما تعبدون من بعدی، یہ فلسفہ ان کے بھی ذہن میں تھا، یہ تعلیم ان کے پاس تھی، ان کے دیوانوں کو انہوں نے پڑھایا۔ سنو، آج اگر ہم نے مکے کی زمین پر کفر کو نہیں کچلا، آج اگر ہم نے مدینے کی زمین پر کفر پر یلغار نہیں بولی، بدر سجا ہے اگر یہاں یلغار نہ ہوئی، احد سجا ہے اگر یہاں یلغار نہ ہوئی، تبوک کا میدان ہے، خندق کی جنگ ہے، اگر یہاں یہ سب نہ ہوا، پھر وہ کربلا کی زمین ہے، اگر یہاں یہ سب نہ ہوا تو آنے والی نسل کو جواب نہ دیا جا سکے گا، آنے والے بچوں کو بتایا نہیں جا سکے گا تمہارے اجداد کی یہ قربانیاں صرف اس لیے تھی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحدہ، جیسے انہوں نے کہا تھا ہم ابراہیم و اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، ہاں ویسے ہمارے اجداد نے ہمارے لیے کیا اور وہ ہم تک پہنچا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کس کی عبادت کریں، اور جو ڈگر ہے اس سے لگتا ہے کہ حالات بہت جلد خراب ہو جانے والے ہیں۔ نوجوان بچوں کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے اسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو واضح ہوگی یہ بات کہ قوم مسلم کا جوان اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنے عشق کی آبیاری کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اپنا اسلام داؤ پر لگاتا ہے۔ پڑھیں آپ، کتنی بچیاں، کتنی بیٹیاں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے کفر خریدا ہے اسلام کے بدلے میں۔ کوئی نہیں تھا، ان کا باپ بھی نہیں تھا، ان کی ماں نہیں تھی، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے دلی والوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرحد کے پٹے پر تمہاری دلی سے لگے ہوئے جو علاقے ہیں، جاؤ ان علاقوں کے، بالخصوص ہریانے کی زمین کے حالات جا کر دیکھو، آج بھی آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو نہیں جانتے، ان سے پوچھو، ان سے جا کر معلوم کرو کس کے امتی ہو، کس کے بندے ہو، کون تمہارا نبی ہے، کون تمہارا رسول ہے، کیا تمہارا نظام ہے، کس کتاب کے ماننے والے ہو، شاید وہ تمہیں جواب دے پائیں کہ ہم کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کفر ان کے پیچھے لگا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ باطل ان کا اسلام چھیننا چاہتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بی جے پی ان کے پیچھے لگی ہے، آر ایس ایس ان کے پیچھے لگا ہے، نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ان کے اجداد گزرے ہیں جنہوں نے اس کی فکر نہیں کی، ما تعبدون من بعدی۔ اور جہاں جہاں اس کی فکر کی گئی وہاں 70 سالوں کے بعد، کتنے سال؟ 70 سال کفر غالب رہا، اور 70 سال کے بعد جب اسلام ابھرا ہے، اٹھاؤ رشیا کی زمین کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور چھوٹے چھوٹی زمینوں کی شکل میں جو ملک وجود پائے ہیں، وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد ممالک ہیں، ان ملکوں میں اسلامی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اسلامی شناخت پائی جاتی ہے، اسلامی کردار پایا جاتا ہے، اسلامی حکومت سے ان کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟
ہاں کمیونزم کے 70 سالہ دور میں ان کے ماں باپ نے اس کی فکر کی، ما تعبدون من بعدی۔ کمیونزم نے رشیا کی زمین پر، اس زمین پر جہاں تاشقند بھی تھا، اس زمین پر جہاں بخارا بھی تھا، اس زمین پر جہاں سمرقند بھی تھا، اس زمین پر جہاں ترمذ بھی تھا، اس زمین پر جہاں نیشاپور بھی تھا، ہاں وہ زمین جہاں بخاری بھی پیدا ہوئے، وہ زمین جہاں مسلم بھی پیدا ہوئے، امام ترمذی بھی پیدا ہوئے، امام ابو داؤد بھی پیدا ہوئے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی بھی پیدا ہوئے۔ ہاں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں دیوانوں کی تعداد ہے، ہزاروں اولیاء کی تعداد ہے جو اللہ کے بندے بڑے بڑے محدثین کی شکل میں جس زمین پر وجود پائے ہیں، اس زمین پر، رشیا کی زمین پر 70 سالہ کمیونزم کا دور اقتدار ہے، اور وہاں کا مسلمان جن آزمائشوں سے گزر رہا ہے، ان آزمائشوں کی صورتحال یہ ہے، مدارس کو کالج بنا دیا گیا، مدارس کو گرجا گھر بنا دیا گیا، مساجد کو گرجا گھر بنا دیا گیا، مدارس کو کالج بنا دیا گیا، اور شراب عام کر دی گئی، نماز پر پابندی لگا دی گئی، قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، اذان کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ کے نظام کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اذان دیتا پکڑا گیا اسے سر عام پھانسی دے دی جائے گی، جو نماز پڑھتا پکڑا گیا اسے سر عام قتل کر دیا جائے گا، جس نے مدرسے میں جا کر اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے اس کو پایا گیا اس کو سر راہ سولی دے دی جائے گی۔ یہ نظام رشیا کی زمین پر برپا تھا، وہاں کا مسلمان 70 سالہ دور اقتدار میں کمیونزم کے ایسا متاثر ہو کر کے رہا ہے، لیکن جیسی تابناک تاریخ ان کی آزادی کے بعد وجود پائی ہے، سلام ہے ان ماؤں، ان بہنوں، ان بھائیوں اور ان بیٹوں اور ان بیٹیوں اور ان اساتذہ کی عظمت کو جنہوں نے ما تعبدون من بعدی کا فلسفہ سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ مدارس اب کالج بن چکے ہیں اور مدارس کو کھول کر ان میں قرآن کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، اور کوئی آدمی داڑھی کے ساتھ رشیا کی زمین پر نہیں رہ سکتا، کسی کے چہرے پہ سنت نہیں ہوگی، کسی خاتون کے سر پر حجاب نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ قرآن نہیں پڑھے گا، کوئی اللہ کا بندہ اذان نہیں دے گا، تو کچھ دیوانے اٹھے، کچھ پروانے اٹھے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاگل ثابت کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو مجنون اور دیوانہ ثابت کیا۔ وہ گلی گلی گھومتے تھے، وہ محلہ محلہ گھومتے تھے، وہ ایک ایک گلی گزرتے تھے اور اپنی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے، وہ اذان پڑھتے تھے، پولیس کے نمائندے ان کو پکڑتے تھے، سزائیں دیتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ بالآخر یہ کہ جب وہ مستقل یکے بعد دیگرے پورا دن کئی گھنٹے تواتر کے ساتھ اذان کے نغمات اپنی زبان سے کہتے، تو انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے کھڑا کیا جنہوں نے یہ کہا جن کو تم مار رہے ہو یہ پاگل ہیں، پاگل، یہ اپنا ہوش کھو چکے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ کرایا گیا، ان کو جانچا گیا، ان کی پڑتال کی گئی، حقیقت میں پاگل ہیں یا ڈھونگ کرتے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا پاگل بنایا تھا، کل قیامت کے دن جب وہ لوگ اٹھیں گے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول انہ مجنون۔ جن لوگوں کے لیے یہ کہا گیا تھا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، ان کی صف میں یہ دیوانے کھڑے ہو کے آئے، ان کی جانچیں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، اسی لیے تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے پھرتے ہیں، اس کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں پاگلوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ہاں، بعض اساتذہ ایسے بھی ملے جن کی ٹیلر کی دکان تھی، جو اپنے آپ میں ٹیلرنگ جانتے تھے، جو اپنے آپ میں کاریگر تھے کپڑوں کے سیلے کے، اور وہ بہترین ماسٹر تھے، ٹیلر ماسٹر تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دکانیں کھولی اور وہاں مشینیں رکھیں اور 2-3 بچوں کو اپنی دکان پر ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے لگایا، اور لگا کر وہ استاد حافظ قرآن تھے، ادھر وہ ان کو کاریگری سکھاتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سکھاتے تھے۔ سبب یہ تھا وہ ما تعبدون من بعدی کو سمجھتے تھے۔
بعضے لوگ ایسے جنہوں نے منصوبہ سازی کی، منصوبہ بندی کی کہ اگر یہی حال رہا تو ہمارے بچے قرآن نہیں پائیں گے، پتہ نہیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ کفر میں چلے جائیں گے، یہ اسلام چھوڑ دیں گے، یہ قرآن چھوڑ دیں گے، محمد الرسول اللہ کا نظام چھوڑ دیں گے، یہ ابو بکر کو بھلا دیں گے، عمر کو بھلا دیں گے، عثمان کو بھلا دیں گے، علی کو بھلا دیں گے، محمد کے گھرانے کو بھلا دیں گے، حسین کو بھلا دیں گے، سید الشہداء کو بھلا دیں گے، ان کو بدر یاد نہ رہے گا، احد یاد نہ رہے گا۔ انہوں نے منصوبہ سازی کی، اپنے مکانات میں سرنگیں کھودی، تہہ خانے بنائے، بیسمنٹ بنائے، اور پھر اوپر سے شراب کی دکان کھول کے بیٹھے۔ ظاہر میں شراب بکتی ہے اور بیسمنٹ میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوانے تھے جنہوں نے 70 سال یکے بعد دیگرے محنت کی اور لگے رہے، بے تاب رہے، بے چین رہے، دن رات ایک کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 70 سال کے بعد کمیونزم کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو آزادی میسر آئی، اور پھر جو رشیا کے ٹکڑے ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، کوئی 10 ملک نکل کے آئے ہیں، اور تمام ملکوں میں اسلام کے ماننے والے آج بھی اپنی شان سے رہتے ہیں۔ اس دور کے بڑے عالم پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں ہمارا سفر ہوا تو ہمیں ایک نوجوان سے ملایا گیا، وہ اب نوجوان نہیں تھا، اب وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے اپنی کمر کھول کے دکھائی، تو ویسی تو نہیں کہہ سکتے جیسی حضرت خباب دکھاتے تھے، ہاں لیکن یوں کہہ سکیں گے کہ جب حضرت خباب قیامت میں کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی کمر کھول کے اللہ کے حضور پیش کریں گے، مولا میں نے تیرے محمد کے دین کے لیے یہ کیا ہے، میری کمر ظاہر میں دیکھ لی جائے، یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے خباب کی پیروی کی ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ہمیں اس نوجوان سے ملایا گیا، اب وہ جوان نہیں تھا، اب وہ بوڑھا تھا، اس سے ملایا گیا، کہا حضرت یہ وہ پاگل ہے جس نے رشیا کے 70 سالہ کمیونزم کے دور اقتدار میں گلی گلی گھوم کر اذان دی ہے۔ حضرت پیر صاحب سے ملاقات کے لیے لایا گیا، پیر صاحب فرماتے ہیں ہماری دلچسپی بڑھی، اور کیوں نہ بڑھتی، اس جوان سے وہ صدائیں سننے کو ملیں گی جو بلال نے سنی تھیں، اس جوان سے وہ احساس سننے کو ملے گا جو بلال کو ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہم نے پوچھا کیا بیتتی تھی، کیا ہوتا تھا، کہا حضرت شروع میں تو ایسا ہوا کہ میں اذان دیتا تھا تو مجھے مارا گیا، پکڑا گیا، بہت ٹارچر کیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، بالآخر میں نے ڈھونگ کیا، میں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ مجھے پاگل قرار دے دیا جائے، پھر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا، میں اذان پڑھتا تھا، لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، کوئی گرفت کر کے سزا دینا چاہتا تو دوسرا کہتا اسے سزا نہ دو یہ پاگل ہے، اور مجھے اس وقت یہ خوشی ہوتی ہاں میں پاگل ہوں، اللہ کی محبت میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، ما تعبدون من بعدی کے فلسفے میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی بقا کے لیے پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، محمد الرسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پاگل ہوں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ہماری دلچسپی اور بڑھی، ہم نے پوچھا کیا ہوتا تھا، اس نے کہا کہ جب وہ مجھے مارتے تھے مجھے حضرت بلال یاد آتے تھے، جیسے ان کی کمر پر کوڑے لگتے ہیں، تپتی زمین پر لٹایا جاتا ہے، اور تپتی زمین پر لٹا کر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور حضرت بلال احد احد کا نغمہ کہتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے میں اللہ اللہ پکارتا تھا، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں جو لذت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ شاید بلال کی لذت کا عشر عشیر بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کمیونزم کا 70 سالہ دور اقتدار یہاں دہرایا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اپنی نسلوں کی فکر کرو، ما تعبدون من بعدی کے فلسفے پر غور کرو، اس سے کچھ کم قیامت نہیں ٹوٹنے والی، اس سے کچھ کم حالات برپا نہیں ہونے والے، ہاں اس سے کچھ کم حالات نہیں رہیں گے۔ آپ کے میرے لیے جو پلان تیار کیا گیا ہے، آپ کا بچہ ہوگا، آپ کے ہاتھ ہوں گے اور کفر کے حوالے کرو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ان کے ایمان کی فکر کیجئے، ان کے ایمان کو بچائیے۔ کل قیامت میں یہ اولاد آپ سے یہ نہ کہہ دے اے اللہ یہ میرا باپ کھڑا ہے، اس کے پاس وقت تھا دوستوں کو دینے کے لیے، اس کے پاس وقت تھا کاروبار کے لیے، اس کے پاس وقت تھا اپنے تمام تر مشاغل کی تکمیل کے لیے، اس کے پاس وقت نہیں تھا تو صرف اس کا نہیں تھا کہ یہ مجھے دیتا اور میرے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا۔ اپنے معصوم بچوں کو بچا لو، اپنی معصوم نسلوں کو بچا لو، ان کے ایمان کی فکر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں ایسا ہو کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ تو کہا جائے یہ وہ مسلمان باپ ہے جس کے گھر میں اسلام کے دامن سے چھوٹ کر جانے والا ایک کافر بیٹا بھی پایا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، مجھے آپ کو سب کو ایمان کی محنت اور اس کے فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔